ان کے اور مسلمانوں کے درمیان اس کی بیس وہ تو نہیں تھی میرے خیال میں. اچھا میں نے کہیں نکلا میں پھر مینوں اٹھنا ہی پیا ہے پھر تے میں کردا 1 منٹ. اچھا آپ جب تک وہ دیکھیں حوالہ جو بھی آپ ڈھونڈنے لگے ہیں آپ وہ دیکھیں. اچھا میں نا مجھے ویسے ہی یوٹیوب پہ نا گزرتے ایسے ایک نا مرزا طاہر صاحب کی ویڈیو نظر آئی. میں تو ہنس کے دورہ ہو رہا تھا کہ یار یہ اتنے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جماعتوں نے وہ ذرا سنیے. اور اس سال خدا تعالیٰ کی فضل سے ساری دنیا کی بیعتوں کے مقابلے سے ہندوستان میں 4,05,36,000 سے زائد 4 کروڑ 5 لاکھ میں ہاتھ سچ کے بڑا بڑا جھوٹا ہی ہے یار. نہیں پوری دنیا کے اچھا اگر دیکھیں بندے کو نا جب بندہ طارق راجہ صاحب راجہ جوید صاحب ملک کیتھر صاحب بندہ نا جب بول رہا ہوتا ہے نا فی البدی تو بندے سے فگر غلط نکل سکتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ مرزا صاحب پیپر سے دیکھ کے بتا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے منہ سے کوئی غلط نکلا ہے. وہ پیپر سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے. حد ہے. جھوٹا 1 نمبر. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. طاہر امجد صاحب نے ادھر لکھا ہوا لعنت الکاذبین. ٹھیک ہے جی. آج کی بات ویڈیو جو باہر آئی ہے مرزا مسرور کی, وہ کینیڈا میں پوچھ رہا ہے, جلسہ ان کا ہو رہا ہے کینیڈا میں, کہ وہاں پر کتنی بیعتیں ہیں. تو پتہ ہے کتنی اس کو بتائی گئی ہیں؟ کوئی بندہ گیس کر سکتا ہے؟ کتنی؟ چلو 32 مسلمانوں کرو گیس. کتنی؟ 32 4 کروڑ کدھر 32. حد ہے بھائی حد ہے. میں نا تھوڑا تھکا ہوا تھا. میں نے جب یہ سنا میں تو ایسے فریش ہو گیا ہنس کے. میں نے کہا یار کیا ہی بات ہے. 4 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ 36,000. سر 32 تو وہ پوچھ رہا ہے اس بندے سے جس نے یہ بتایا ہے کہ 32 بیعتیں ہوئی ہیں کہ کینیڈا کی آبادی کتنی ہے, اور اس نے کہا 4 کہ کروڑ پھر کتنے وہ پھر کہہ رہا ہے کتنے سو سال لگاؤ گے ان سب کو قادیانی کرنے میں. 5,14,308 بڑا اچھا لگ رہا ہے. 4,18,000 جماعت کروڑ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے, اور ایسے دن اور یا سال آنے والے ہیں جبکہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں انسان جماعت میں داخل ہوں گے. کتنے آدمی تھے؟ 2,06,64,54,000 سے 2,68,000 کچھ 1,000 زیادہ ہو گئی. 4,13,08,000 5,55,235 ہیں. 8 کروڑ 10,06,721. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اضافہ کے سائے تلے 3 لاکھ نہیں بلکہ 15 کروڑ سے زائد انسان آرام کر رہے ہیں. جو بیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ لازماً ہوئی ہیں. آپ کو خیال ہے کہ یہ 2 کروڑ اور 4 کروڑ کی باتیں محض جھوٹ اور مفسدہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں سچی ہیں, ایک بھی ان میں جھوٹ نہیں ہے. میری التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں, میں بھی آپ پر لعنت اللہ علی الکاذبین پر تبلیغ کی تھی, چندہ دیا. ساری دنیا میں کل کتنے احمدی ہیں؟ میرا خیال ہے کروڑوں ہیں, کئی کروڑ, 20 کروڑ تو ہوں گے. سن لیا کتنے آدمی تھے؟ 20 کروڑ. ہاں جی. اچھا وہ آج مجھے اس وقت میں پہچان نہیں پایا آواز کس کی تھی. میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے تو وہ ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1 کروڑ ایسے قادیانی پیش کر سکتا ہوں جن کو الہامات ہوتے ہیں. 1 کروڑ کا طاہر خان 1 کروڑ قادیانی ایسے پیش کر. اچھا میرا یہ ہم صرف بات کرتے تھے پہلے مرزا صاحب کی.
اب مجھے لگتا ہے یہ ساری جماعت میں نا چھوٹے چھوٹے نکے نکے مرزے جی طارق چوہان صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب لاہور جو 1941 میں پیدا ہوئے تھے یہ کون ہیں؟ ڈاکٹر مبارک علی؟ ہاں کوئی نام کوئی یاد ہوا آپ کو؟ نہیں مجھے تو نہیں یاد. میں یہ شاید یہ میرے پاس کچھ ایسا ہے کیونکہ یہ جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے یہ کہیں قادیانیوں کی نہ ہو. میں نے کیونکہ یہ بندے نے آخر میں یہ لکھا اب حوالہ تو مجھے مل گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ آخر میں ایک پیرے میں کیا لکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ رپورٹ ہمارے سامنے ایک اہم سوال رکھتی ہے کہ کیا ہم آج کی دنیا میں مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ تنہا اور علیحدہ رہنا پسند کریں گے یا موجودہ حالات کے تحت خود کو بدل کر جمہوریت اور مذہبی رواداری کے اصولوں کے تحت دوسری قوموں کے ساتھ چلنا چاہیں گے. تو یہ میں جو رپورٹ پڑھا ہوں تو یہ میرے خیال میں قادیانیوں کی پڑھتا ہوں یعنی یار بڑا جھوٹا ہے مرزا طاہر یار، اتنا بڑا جھوٹ بھی قسم چک گئے. ہاں او قسم چک رہے لعنت اللہ علی الکاذبین کبھی کہہ دیتا الٹا سانوں بھی کہہ رہا تے نال کہندا جڑا منو کہے گا انہوں بھی. ہاں تو بات وہی حد ہے. صحیح بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب بندہ ذرا بور ہو نا تو یہ ویڈیو بندہ دیکھ لے، دل خوش ہو جاتا موڈ ہے. فریش. ہاں موڈ طارق فریش ہو صاحب نے اپنی پروفائل پہ لگائی ہوئی ہے، بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے کتنے آدمی تھے. اچھا میں دیکھوں گا طارق صاحب کی پروفائل وزٹ کر. اچھا وہ ہمارے خان صاحب ہے نا ایک، وہ آتے ہیں کبھی کبھی براڈ پہ تو وہ کہتے ہیں یار مجھے پتہ لگا کہ وہ 10 ملین لوگ ہیں تو کہتے ہیں یار میں تو سوچوں کہ وہ کوئی کہتا ہے 2 کروڑ کوئی 4-8 کروڑ، یار یہ کتنے کر ہوں گے. کہتا ہے ہمارا جب سے میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ یار ان کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں اب مجھے کوئی نہیں ہوتا، اب نہیں میرے منہ سے گالی نکلتی. وہ جھوٹ ہے. ہم سویڈن میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارے بوسنین آئے نا لوٹے پوٹے، تو ان کو سوپ پلا کے تو انہوں نے دعویٰ کر دیا جی 300 بیعتیں ہو گئی ہماری، تو وہ ایک بندہ بھی نہیں بعد میں آتا. تو اس کا تو میں خود مطلب گواہ ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں یہاں پہ سویڈن میں بچے ویسے ہی اپنے اسکولوں میں نا پڑھتے ہیں ریلیجن. تو پہلے تو جماعت احمدیہ کی مسجد تھی شروع سے کافی، تقریباً 1975 سے، تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ وزٹ لوگ تیار کرنے آتے تھے. تو انہوں نے رپورٹیں دینی شروع کرتی جی وہ ہمارے اتنے لوگ آئے اور باور کرانا شروع کہ جیسے سارے احمدیت قبول کر رہے ہیں. تو ان کا اس طرح کا جھوٹ ہے. اصل بات ہے کہ اس کی ذمہ داری مرزا طاہر پہ ہی آتی ہے کہ مرزا طاہر کو بڑا شوق تھا کہ ہماری بہت تعداد ہونی چاہیے، تو اس نے نا مربیوں کے گلے میں مطلب انگوٹھا رکھ کے اس نے کہا تھا کہ جی بیعتیں کراؤ. تو بیعتیں بیچارے کہاں سے کراتے، پھر وہ کاغذ بھرنا شروع ہو گئے. تو مرزا طاہر صاحب بڑے خوش ہوتے تھے، 5 کروڑ 80 لاکھ 7,533، تو اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. وہ کہاں ہے کروڑ بھائی، اتنے سارے 20 کروڑ کہاں پہ ہیں. میرا خیال ساری دنیا میں اس وقت چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 4 لاکھ سے بھی کم ہوں گے، اتنے کم ہیں یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب مرزا صاحب کہیں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا جب وہ ادھر آئے تھے مرزا صاحب کچھ سال پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں سال کون سا تھا، تو جو ان کے خلیفہ صاحب ہیں، تو ایسے ہوا کہ انہوں نے پورے کینیڈا امریکہ میں اور حتیٰ کہ یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، مطلب ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ اچھا ویسے وہ بڑا ہال ہے جس کو انہوں نے بک کیا ہوا تھا، لیکن ہم اس ہال میں ایگزام دینے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اس حال میں اچھی تعداد لوگوں کی آ سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں آ سکتی. کیا کریں گے، بہت رش بھی ہوگا، 3,000 4,000 آ جائے گا، 5,000 آ جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ہر بندہ کی کوشش، ہر بندہ گاڑی پہ ہی جاتا ہے، تو وہ گاڑیاں ادھر اگر 1,000 2,000 ایک پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہیں تو وہ اچھی خاصی تعداد لگتی ہے. تو بس یہی تھا. اور جب انہوں نے مرزا صاحب نے آنا تھا تو ان کے آنے سے پہلے مطلب ہمارا ان کو پتہ بھی ہے ہمارے دوستوں کو کہ ہم تھوڑے سے صحت مطلب ان کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا تعلق نہیں ہوتا، تو مجھے بھی 3 4 بندوں نے دعوت دی. تو اس طرح وہاں پہ جو جانے والے
ہم آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 30-40% وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے. تو کتنی کر تعداد ہوگی, وہ حال میں کتنے کر لوگ آئے ہوں گے. تو بس یہ جی خلیفہ صاحب آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد, اور پتہ نہیں یہ تو آج کا جو نہیں, زیادہ تر مرزائی بھی میلہ دیکھنے جاتے ہیں, ان کو کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ جی. میں وہ اصل میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ کچھ لوگ پھر ظاہر ہے جو جانے والے کچھ گئے تو وہ پھر جو آ کے باتیں کرتے بتاتے ہیں, وہ پھر الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں. بہرحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں نا جلسہ سالانہ میں تقریریں سننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جب وہ بیچ میں ان کا وقفہ ہوتا ہے نا, تو پھر دیکھیں وہ سموسے پکوڑوں کی دکانوں پہ کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے مرزائی پڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو تقریریں ہوتی ہیں تو کوئی اکا دکا وہاں لہرا رہا ہے, کوئی وہاں لہرا رہا ہے, کیونکہ اس وقت وہ دکانیں انہوں نے بند کی ہوتی ہیں. تو وہ کھولتے ہیں تب جب تقریریں ختم ہوتی ہیں, تو سارے لوگ پھر ٹوٹ کے پڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب دکان کھلے, تقریر مکے, کتنے ساری جان چھوٹے. اچھا, ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان میں سے اگر جب میں نے وہ دیکھا ہے مرزا صاحب جماعت کروا رہے ہیں جو خلیفہ صاحب ہیں, تو وہ قرآن پڑھنے میں بیسک غلطیاں کر رہے ہیں, بڑی بیسک بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ تو جو فلامی بالکل وہ بڑا سین تھا یار. اچھا, وہ ملک کیسر صاحب, وہ نا گلوبل بھائی نے ویڈیو وہ ساری بنائی ہوئی تھی, وہ اپلوڈ کی ہوا ہے گلوبل بھائی نے اپنے چینل پہ, بڑی مزے کی ہے. اچھا, ہاں وہ ساری انہوں نے اپلوڈ کی ہے, گھنٹے کی کچھ ایسے ہے وہ. تو وہاں پہ احمدی صاحب ہیں, ججا وہ ابن ماجہ صاحب آتے ہیں, وہ نفیس احمد ہے ڈاکٹر, وہ سارے ان کے آتے ہیں باری باری. وہ بڑا شوگر لگتا ہے ویسے اس میں. اچھا, تو میں نا ان کے وہ خلیفہ صاحب کی سن رہا تھا, وہ جماعت کروا رہے ہیں, اور پیچھے میں کہتا ہوں یہاں تو ان میں کوئی پیچھے ایسا ہے ہی نہیں بندہ جس کو قرآن آتا ہے. اگر آگے امام اتنی فاش غلطیاں کر رہا ہے, تو امام تو وہ ہوتا ہے جس کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آنا چاہیے. تو کیا حالت ہے جماعت کی. مرزا طاہر کو تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو تو بہت قرآن کا پتہ ہے وہ سارا. تو یہ جو مرزا مسرور ہے, یہ تو بیچارہ مٹی کا مادو ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ میں مرزا طاہر, جو مرزا طاہر کی بھی ہے نا, وہ الحمد شریف میں کل سن رہا تھا, تو مرزا طاہر کی بھی بس وہ شاید مرزا مسرور صاحب بھی اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا طاہر صاحب کو بھی قرآن پاک پڑھنا بس ولے ہی آتا تھا, وہ بھی سورہ فاتحہ میں اتنی غلطیاں. انٹلیکچوئل جماعت کے انٹلیکچوئل نہیں, اصل بات ہے کہ میں آپ کو یہ بنیادی بات بتاؤں کہ یہ مرزائیوں, کیونکہ میں تو اسی کلٹ میں سے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے ہمیں یہ کرت وغیرہ اس کے اوپر کوئی زور نہیں دیا جاتا, حالانکہ دینا چاہیے. اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے کلچر ہونا چاہیے تھا یہ والا, کہ قرآن کو سنوار کے پڑھو اور سیکھنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ مرزائی تو پڑھتے کچھ نہیں ہے نا, مصیبت یہ ہے. مطلب آپ مجھے دیکھیں 50 سال مجھے سویڈن میں ہو گئے ہیں, ہر سال نا وہ نیا تربیت سیکٹری تربیت آتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, شروع سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اس کو خود بھی نہیں آتا ہوتا سیکٹری تربیت کو. تو وہ میرا مطلب کہ سورہ فاتحہ سے آگے کبھی جاتی ہی نہیں, کیونکہ ہر دفعہ وہ نیا آتا ہے, اس نے پھر نئے سرے سے سورہ فاتحہ پڑھانی شروع کر دینی. بالکل. پرسوں نا ماسٹر صاحب, سوری ایک منٹ جناب, سوری ایک منٹ, ٹاک ماسٹر صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح ہوں. ٹاک ماسٹر صاحب کدھر ہیں, نظر نہیں آ رہے. ذلی برودی ہو, اچھا ہاں نظر آ گئے. نہیں ٹاک ماسٹر صاحب جی یہ انٹلیکچوئل بندے ہیں جماعت کے, اور ان کے بڑے جاگنے کا وقت ہوا, ہمارے سونے کا ٹائم آ رہا ہے. نہیں یہ اصل میں یہ ان کی جو بات مجھے پسند ہے, بڑی بیلنس بات کرتے ہیں, اور ساحل صاحب بھی بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں, ٹاک ماسٹر صاحب, اور شرطا صاحب بھی ہیں. تو ٹاک ماسٹر صاحب ایک مجھے بات بتائیں, آپ ادھر ہے نا, کیا بولتے ہیں, ماڈریٹر بھی ہے نا آپ؟ جنریٹر مجھے پتہ نہیں ہے, نہیں ہوں. اچھا ملکہ صاحب آپ تو ہیں نا؟ ہاں جی میں ہوں. اتارنا ہے ان کو نیچے, ٹاک ماسٹر صاحب کو. ان کو اتار کے نیچے مارے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں اب گفتگو سنوں گا, کئی دفعہ میں سنتا ہوتا ہوں نا, تو وہ مجھے نیند بھی آ جاتی ہے. تو
ठीक है, आप मतलब कैसर साहब हैं तो ठीक है। तो टॉक मास्टर साहब, अगर आप कोई इशू शुरू करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। अच्छा, टॉक मास्टर साहब हमारे अहमदी भाई हैं। हाँ जी, लेकिन ये बस बहुत ठीक- मोहतरम भी हैं, इनकी जी, ठीक रिस्पेक्ट जो थी है वो बहुत ज़्यादा। ये और ये क्या भी बात है? मानते हैं कि ज़िली नबूवत क़यामत तक जारी है। जी ठीक। अच्छा, एक दो वैसे मैं वाक पे निकला हुआ हूँ, तो एक दो अगर इजाज़त दें टाक मास्टर साहब, तो एक दो वैसे ही क्वेश्चन करना है जस्ट नॉलेज के लिए। क्यों नहीं? मोटे मोटे सवाल बताएं करने। कि आप खड़े कहाँ हैं, सॉरी आप हैं कौन, पहले ये बताएं ना। जी, मेरा नाम सर साहिल है। नहीं वो तो ठीक है। जी जी सर। और तारफ सवाल करने करवाना वाला अपना। हूँ। मेरा नाम साहिल है, मुसलमान हूँ। तो एक्स अहमदी हैं ये। अच्छा अच्छा, अब ये मैं देवबंदी हो गई। नहीं हूँ, नहीं एक्स अहमदी नहीं हूँ जी, मैं शुरू से ही मुसलमान हूँ। वो मैंने इसलिए बता दिया। सुनते हुई हैं आपकी। मुझे पता है तारिक भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही नाना टाक मास्टर साहब समझ लें कि वो कोई सीरियस बात है। नहीं, आपकी बातों से लगता है जैसे आप एक्स अहमदी हैं। जी साहिल भाई। अच्छा, ये एक दो वैसे सवाल था। जैसे एक पहले हम बात अभी कर रहे थे कि मैंने देखा है, अक्सर ही ये देखा है, इवन कि ये लोग जो डिबेटर होते हैं, हमसे डिबेट करते हैं, तो उनको भी देखा है कि कुरान पाक पढ़ने में वो बेसिक गलतियां करते हैं। और फिर अक्सर ये भी देखा है कि जब हदीस की इबारत पढ़ते हैं तो ठीक है, हम कहें अगर इराब के बगैर इबारत है तो वो तो शायद उलमाए किराम ही पढ़ सकते होंगे, लेकिन इबारत जो इराब के साथ होती है वो भी सही तरह नहीं पढ़ी जाती। तो क्या वजह है कि ये रुझान कम है अरबी पढ़ने का, या उलमाए किराम के पास ये बच्चों को या मतलब पढ़ने के लिए भेजने से डरते हैं, या कोई ऐसा कल्चर नहीं है? क्या वजह है कि अक्सरियत को हमने देखा है कुरान पाक पढ़ना नहीं आता? हाँ जी, ऐसा है साहिल भाई कि कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हमें तो बचपन में जिस तरह कुरान पढ़ाया गया था आज भी हम उसी तरह पढ़ते हैं। और ये जो हम जिस तरह हम पढ़ते हैं ये सरकारी मुसलमानों के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। यानी हम उस तरह, यानी हम बिस्मिल्लाह हे कहते हैं तो ही कहते हैं और बड़ा हल्क से आवाज़ निकालते हैं अरब बनने के लिए, अरबों की तरह पढ़ने के लिए। अब मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि क्या कुरान को हम दूसरे लहजों से अपने मुकामी लहजों के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं पढ़ता हूँ कोई सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो जब ये पढ़ते हैं तो वो कहते हैं इज़ा जा नसरुल्लाही वल फतह, पता नहीं इस तरह करके ना। तो मेरी तो ये ज़ुबान ही नहीं है अरबी, तो मुझे तो इसी तरह सिखाया गया, मैं इसी तरह पढ़ता गया। हाँ, ये ऐसा हुआ क्यों है कि जो सरकारी मुसलमान हैं उनको जो किरत सिखाई जाती है वो अरबों की तरज की है, और हमें जो सिखाई गई थी, क्योंकि हमारा अमूमन ये होता था कि कोई मदरसा नहीं होता था, बल्कि माँ बाप ही कुरान जो है वो ख़त्म करवाते थे, बचपन में ही करवा देते थे। तो यानी अमूमन सा हमारा रिवाज था, अब तो नहीं है, कि 9-10 साल, 8 से 10 साल 12 साल तक कुरान को नाजरा जो है वो ख़त्म कराया जाता है। आपको भी पता होगा अगर आप एक्स अहमदी हैं। नहीं, मैं एक्स अहमदी नहीं हूँ, वो मजाकन कह रहे थे। अच्छा अच्छा, जी जी। तो हाँ, मेरा वैसे ये यकीन है कि जो एक्स अहमदी है ना वो अपने आप को अगर मुसलमान कहे तो मुझे शक होता है उस पर। तो बहरहाल, क्योंकि यहाँ से जो जाता है वो सीधा मुल्हिद होता है, वो रास्ते में नहीं रुकता फिर। बिल्कुल तो ऐसे ये ही मुझे आपकी भी बात। पता नहीं है, हाँ, ये मुझे भी पता नहीं है कि हमारा जो, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। हाँ जी, मंजिल मकसूद। और तो पहले भी मुलिद ही होता है पहले जी, मैं तो तारक भाई ये समझता हूँ कि जिसका ज़हन एक दफ़ा खुल जाए ना वो फिर बंद नहीं होता, तो ज़्यादा खुल सकता है अलबत्ता, बहुत ज्यादा। जैसे ये है। जंबा और साहब की बाकी तरफ मुझे जा ये नहीं सकता है। पता,
طاہر خان بھائی مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں یہ رواج جو قرآن پڑھنے کا ہے اس لہجے میں اس کا رواج کیوں بنا ہے، یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے جی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ ہماری قرأت پہ قرآن کو پڑھانے پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا. ایک دفعہ نادرہ پڑھا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اتنا نہیں دیا جاتا زور. نہیں قرأت پر تو نہیں دیا جاتا، مجھے معلوم ہے. وہ جو عربی لہجہ ہے خاص اس پر زور نہیں دیا جاتا. اب مجھے کوئی حسقانی بھائی ٹائپ کے آدمی یہ بتا سکتے ہیں اگر بتانا چاہیں تو کہ کیا اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی پڑھا ہے اس لہجے میں پڑھنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے شاید، یا کیا ہوتا ہے، یا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں گناہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو غلط پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ہوتے ہیں. اچھا طارق صاحب بھائی بات یہ ہے کہ بعض چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں. جب مجھے پہلی دفعہ یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ جو قرآن کو گا کر نہیں پڑھتا، کیونکہ میں مصر تھا اس بات پر کہ جس طرح یہ تلاوت کی جاتی ہے یہ گانا ہی ہوتا ہے، یہ کیونکہ الاپ ہے، گانے کا طرز تو یہی ہوتی ہے. تو مجھے اس پر حسقانی بھائی نے آج سے 25 سال پہلے یہ حدیث دی تھی کہ جو قرآن کو گا کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہاں جی، یہ میں نے آج سنی ہے. 25 سال سے یاد ہے کہ حسقانی بھائی نے یہ گفٹ کی تھی مجھے حدیث، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تلاوت ہے یہ دراصل گانا ہے. اور طارق بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا یہ نہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ شاعری کی نہیں ہے قرآن کے بارے میں، تو آپ اگر دیکھیں اگر ہم شعر کی تعریف کریں تو وہ شاعری پر بالکل پوری اترتی ہے. یعنی اگر آپ کل ہو واللہ پڑھ لیں یا سورہ ناس پڑھ لیں، ہاں جی، ردم ہے اس میں، اور کافی ردیف بھی کئی صورتوں میں تو مل رہی ہے. اب جو سرکاری مسلمان ہیں وہ شاعری کو برا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ شاعری سے منع کرنے کی بات اس طرح ہے کہ یہ جو شاعر ہیں وہ غیر حقیقی چیزیں بیان کرتے ہیں، تخیل بیان کرتے ہیں، تو وہ منع ہے. نہیں شاعری کی متعلق بھی قرآن مجید میں آیت ہے، اس میں متعلق لکھا ہے کہ وہ فضول مختلف وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں. یعنی انہوں نے صرف نا یہاں سے کوئی چیز لے لی، وہاں سے صرف قافیہ ردیف میں لا دیا. مضامین ان کے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم غزل وغیرہ اس کا ہوتا ہے، وہ ایک ہی طرح کی تو نہیں ہوتی. تو میرا مطلب کہ وہ بے معنی کلام ہوتا ہے. تو قرآن شریف کا جو ردم ہے وہ تو اس کے اجازی مطلب کلام ہے نا وہ، لیکن وہ اس میں تو بہرحال یہ معنی سے پور ہے، اس کے باطنی معنی بھی ہیں. تو جو شاعر کا کلام ہوتا ہے نا وہ کئی دفعہ صرف کافی ردیف تو ملا ہوتا ہے لیکن معنی اس میں غائب ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. نہیں معنی نہیں غائب ہوتے، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ بہت ہوتی ہے. یعنی کہ محبوب جو ہے وہ اس کو مبالغہ رہی، ہاں مبالغہ رہی ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعروں کو منع کیا گیا ہے. تو ہم جو ہے وہ شعروں کو بھی برا کہتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے جو ہیں وہ شاعری ہے. یہ قرآن جو ہے نا وہ مکمل شاعری ہے، بالکل شاعری ہے میرے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا ایسے ہے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ آپ کا جو لہجہ ہے یا دوسرے لہجوں سے لہجہ ہونا ایک اور بات ہے، لیکن جس کی ایکچولی میں نے جس بات کی بات کی تھی وہ ہے کہ بیسک غلطیاں جو زبر زیر پیش کی غلطیاں ہیں وہ لہجہ تو جیسے آپ نے کہا مجہول ہمارے وہ تو اکثر ہی ہمارے بڑوں میں وہ لہجہ رائج ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پاکستان کا ورڈ پڑھنے والا پاکستانی لہجہ ہوگا اس کا، اور جہاں جہاں کا وہ میں معذرت سے کہوں گا کہ میں تھوڑا سن رہا تھا تو ٹاک ماسٹر صاحب برائے مہربانی لہجہ جو ہے وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آپ نے ابھی پڑھا، تو میرا اور آپ میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نصر اللہ ہی، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہی پڑھنا پڑے گا. جیسے آپ نے پڑھا وہ ایک ذرا بھی آپ لفظ کو ہاں پڑھ دیں گے تو پورے میننگز بدل جاتے ہیں.
جیسے السلام علیکم لوگ ہم پاکستان السلام علیکم وسام تو بھائی پورا ترجمہ کو معنی بدل جاتے ہیں. ابھی لڑائی ہو رہی تھی کرسچن کی لائف کے اوپر, وہ بنی اسرائیل کو بنا پیش کر رہا تھا, لکھا وہی تھا بے نون یہ چھوٹی ہے, لکھا ایسا ہی ہوا تھا لیکن وہ زبر تھا بنا کا مطلب ہوتا بلڈنگ, بلڈ کرنا, بنایا. تو اگر آپ محترم ٹاک ماسٹر صاحب اگر آپ اپنی زیر زبر کی غلطی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ غلطی ہوگی, اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے. یہ طارق صاحب نے جو کہا ہے نا کہ غلطی ہوگی تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتا ہے, جناب والا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے دل اور دماغ سے محنت کر رہا ہے کہ میں پڑھوں. اب آپ ایسے ہیں جناب کہ آپ کو غلطی محسوس بھی ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ یار میں نہیں ہوں تو میں محنت نہیں کر رہا ہوں, اور آپ کو یہ جوتے پڑھنے 2, آپ کو یہ 2 ثواب نہیں ملنے, 2 جوتے میں پڑھنے ہیں کہ جناب والا آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ میری غلطی ہے اور اب آپ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, پھر آپ کو ثواب ہے. شرطا جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہمارے خلیفہ جی بھی آ سلم کہتے ہیں, آ سلم, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں آ سلم. وہ تو پھر تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. بات ہے نا جی, ان کی تو وہ پاس ہے نا, ان کو تو پورا یعنی کلین چٹ ہے ان کے پاس, وہ خیر. جی تو ٹاک ماسٹر صاحب برائے مہربانی, جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو ہی ہے ادھر ایسے. اب آپ نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ, چھوڑ دیا بیچ میں, تو وہ جب آپ ایک لفظ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا میننگ ہی بدل جائے گا. تو اذا جاء نصر اللہ, جی بالکل صحیح. ابھی آپ ماشاءاللہ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں آپ کا لہجہ, ابھی آپ نے طارق صاحب جو پڑھا ہے جی بہترین پڑھا ہے آپ نے. جی بات تو اتنی ہے, لیکن آپ نے اپنے خلیفہ کی پیروی کرنی ہے نا, آپ نے اپنے خلیفہ کو کاپی کرنا ہے, تو پھر انجوائے کریں سر. جی ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. نہیں میں ان کو ٹاک ماسٹر کو کہہ رہا ہوں سر, آپ کو نہیں. جی الشرطہ ختم نبوت بھائی. جی سر. راجہ جاوید سعد, راجہ جاوید ہو گئے. جی ٹھیک ہے. اچھا ویسے اگر میں یہ کہوں کہ پہلے جی ٹھیک ہے, جو بھائی نے بات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو ہے اقرأ القرآن بلحون العرب, کہ قرآن کو عربوں کے لہجے کے ساتھ پڑھو. اور اب مجھے نہیں پتا کہ وہ دوسری حدیث ہے یا نہیں, لیکن وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. زینو کچھ ایسا, زینو بصوت القرآن کچھ ایسا ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو, مزین کرو, سنوار کر پڑھنے کا ہے ویسے. سنوار کر پڑھنے کا بالکل یہ کہا گیا ہے, حکم ہے. لیکن اب اس پہ کوئی بڑی اتھینٹک بات, فائنل ورڈکٹ تو کوئی علماء کرام ہی دے سکتے ہیں. ساحل بھائی میں ٹاک ماسٹر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے مسرور صاحب ہیں, یہ تو انگلش تو بڑی ٹرائی کرتے ہیں کہ میں گورے جیسے کروں, اس وقت کیا ہو جاتا, وہ پاکستانی لہجہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی الشرطہ ختم نبوت. ہاں جی جناب. یہ مرزا صاحب ہے ایکچولی. ہاں ہم اسی طرح ہی پڑھتے ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ یار تم روزانہ یہ نماز پڑھتی ہو تو یہ دعائے قنوت تو سناؤ ذرا. میں نے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے دعا پڑھنی شروع کی, اللہم انا نستعینک و نؤمن بک. تو استعینو کا تو میں نؤمن بک کو سن کے نا تو جی بہت ہنسا میں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ نؤمن بک, تو وہ کہنے لگے ہم رومانی میں پڑھ جاتے ہیں, ابھی اتنی تیز پڑھنی ہوتی ہے تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک. میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے بھائی. تو بھائی یہ میرا خیال ہے کہ ان کی سادگی تھی. اور یہ جو میں نے آپ کے لیے وہ پڑھا ہے کہ اسے کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ کی بات کی ہے, یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 جوتیاں پڑیں گی, ایک قرآن پڑھنے کی, ایک غلط پڑھنے کی. تو نہیں پھر آپ کی بدھی ساریوں کی غلط ہی ہے, یعنی کہ قرآن پڑھنے کی اور ایک, میں نے کب کہا ہے قرآن پڑھنے سے آپ کو پڑے گی. جب آپ کو ایک غلطی کا پتہ ہے
اور آپ اس کی کوشش نہیں کر رہے. یہ نیت آپ کی اور اللہ کو جانتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جی ہاں جی. آپ کوشش کر رہے ہیں تو پھر معافی ہے, اچھا اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اب میں جو ہے نا وہ کچھ کانٹیکٹ کروں گا اسکانی بھائی سے, یا ان سے بھی بڑھ کر کوئی اگر ہے جو حدیثوں کا. ڈاک ماسٹر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ میرا اپنا بچپن کا واقعہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے, وہ 6ٹھی کلاس میں ہم وہ نا بیماری کی درخواست لکھا کرتے تھے, تو ہمیں کہا کرتے, تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پینڈو تھے, اسے کہتے ہیں اوریجنل پینڈو لہجہ. تو اسے کہا کہ جناب بیماری کی درخواست سناؤ, او منڈیا کھڑا ہو. تو وہ کی کہہ رہا, آئی بیگ ٹو سے موڑ آیا میں ہل, سو آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول. اور حالانکہ میں ہلے پورا نہیں کر سکتا, لیکن وہ پورا انہیں پنجابی لہجے چ پڑھیا ہے, یعنی کہ کیا ہوا جڑی بیماری دی درخواست. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور قرآن جڑا ہے وہ تسی کوئی عام کتاب نہیں ہے, اینوں تسی اندے وچ جدوں بھی تسی پڑھنا تو بڑے ملحوظے خاطر رکھنا ہے اندے واسے, تاکہ تسی غلطی نہ کرو. جے تسی اینوں عام لائی جا رہے ہو تو تہاڈی اپنی مرضی ہے, بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بس میں یہ کہاں گا. جی جی, پتہ نہیں کیوں میرا خیال ہے کہ مجھے احتیاط کی ضرورت نہیں. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کا کلام ہے, میں پڑھ رہے ہیں کس نیت نال پڑھ رہے ہیں, غلطی کر کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہا, یا ہو رہی ہے یا بس نہیں ہو پھر رہی ہے. تہاڈا شیطانی بہکاوا ہے تے اندے چ لگے سن لیا رہو. کرو نا, کی ہے بیچ کیوں بول دے, کی ہویا تو فکرے نہیں سی سن سکتے. کیونکہ تسی شیطانی کسی ہور نوں نہ ایویں دا دماغ خراب کر دیو نا جویں تسی کر رہے ہو. میں تے انشاءاللہ وہی کرا گا نا جو میں کر سکنا ہے. تو میں یہ کر رہے کہہ ہو. رہا تھا, ہاں جی میں یہ کہ نہیں تو پھر اس طرح کرے نا, یہ ملک صاحب سے کہیں کہ اس کو ڈراپ کریں نیچے, یہ شیطانی کام کر رہے ہیں نا. تو وہ چلے انتظامیہ جی سے کہہ لیں نا. سر ٹاک ماسٹر میرا صاحب فون آ گیا اس وقت. بولو بولو کہ تم پہچانے جاؤ. طاہر امجد صاحب بولو کہ تم پہچانے جاؤ. دیکھو جی طارق صاحب, دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا جی آج عجیب و غریب قسم کا لے کے بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا جی میرا اور اللہ کا معاملہ, میں غلط پڑھا صحیح پڑھا. السلام علیکم جی شعیب بھائی, وعلیکم السلام. ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰਤਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਗਾ. ਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਉੱਠਦਾ. ਜ਼ਰਾ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਲਾ ਨਾ ਦਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ. ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ 411 ਸੁਣੀ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ. ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ. ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤਨਦ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਸੁਣਾਓ. اچھا دارمی ٹھیک ہے نا جی, DARIMI. میں بھی ذرا ہاں سنن دارمی. ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ. 411 411. ہوں 411 نہیں ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਲ. ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ میں ਲਿਖਿਆ ہے لیکن ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? نہیں اردو ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. sunna.com ਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ ਵੋਲਿਊਮ 1. ਨਹੀਂ ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ 411 411 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ. ਆ ਗਿਆ ਜੀ. Someone who only remembered that he is forgotten a prayer when he is praying the next prayer behind it the imam. ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲਈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਮਾਜ਼ਰਤ ਖੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ.
ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੱਸ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ तो गुस्सा कर गए ना। ये टाक मास्टर साहब ने बड़े सेंसिटिव ने, इन्हां नाल वैसे एहतियात नाल ही गल करनी चाहिए, वरना वो गुस्सा कर लेंदे ने। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਦੂਸਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। सुनन दारमी 411। मोहम्मद बिन वा से बयान करते हैं कि मुस्लिम बिन यसार फरमाया करते थे बहस करने से बचो। 411 तो है, ये तो कोई और ही है। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा चलो मैं पढ़ के सुन। अस्मा बिन उबैद ने कहा कि अहले औस में से 2 आदमी इमाम इब्ने सरीर रहमुल्लाह के पास आए और कहने लगे, ऐ अबू बकर, हम आपके लिए हदीस बयान करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, फिर अब आपको कुरान पाक की कोई आयत सुनाते हैं। फरमाया, नहीं, तुम मेरे पास से जाते हो या मैं चला जाऊं? हाँ जी। तो जब वो दोनों चले गए तो रावी ने कहा कि ले लेना। लिहाजा वो दोनों निकल गए। तो अहले मजलिस में से किसी ने कहा, ऐ अबू बकर, क्या बुराई थी अगर वो कुरान पाक की कोई आयत सुना देते? तो फरमाया, मुझे डर था कि वो कोई आयत सुनाते और उसमें तहरीफ करते तो वो बात मेरे दिल में बैठ जाती। तो की मतलब साबित क्या हुआ? ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵੀ ਤਹਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਤਹਰੀਫ, ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਤਹਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਤਹਰੀਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। यानी वो गलत पढ़ देंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ए मेरे को जो 412 है। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 412 ਹੈ। हाँ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਾਮ अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ये लोग बड़े मेरे पाए दे सामने, आलम ने। हाँ ਇਹਦੇ ਚ लिखा है कि ये लोग मेरे सामने कोई आयत पढ़ेंगे और उसकी अपनी तरफ से कोई तफसीर बयान करेंगे और वो मेरे दिल में पुख्ता हो जाएगी। ऐसे है तर्जमा लिखा है। हाँ जी यही है। शुरता साहब ने पता नहीं सुनी है या नहीं, उन्होंने पल्ले बांध ली है। नहीं वो बिजी ने, मेरा ख्याल है नहीं सुनी उन्होंने। नहीं ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੋ? ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ਤਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਜਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਆ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਇਤਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਜਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾ ਯਾਰ ਕਿ ਖੈਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ اوکے پھر تھلے طارق صاحب ٹروتھ سیکر ہے. طارق صاحب جی جی تھلے ٹروتھ سیکر ہے. وہ کہنا میں اتنے تا نہیں آتا کہ طارق صاحب گالاں کھڑتے. میں تو نہیں سنیا کھڑی طارق صاحب کی. اچھا مطلب وہ کی کہندے جنہاں نال گل نہیں نہ کرنی آندی ہے ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਅਸਤਗਫਿਰ ਅੱਲਾਹ. ملک ایسا صاحب ملک ایسا صاحب ساحل بھائی کہہ رہے نا کال چک لو.